فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بندے کی اصل آرزو اور تمنا کہ دنیا کے اندر میں امن اور ہدایت کی زندگی بسر کر سکوں، تو اس امن اور ہدایت کی گارنٹی اللہ نے اس بندے کی خاطر نازل کی ہے جو آدمی مرتا مر جائے لیکن اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے ہدایت اور امن کی گارنٹی ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے محفوظ نہیں کر سکتا، وہ شخص جتنا بھی زور لگائے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات ادا کرے، روزے رکھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، تسبیحات، ذکر، اوراد، وظائف پڑھتا رہے، ایسے آدمی کو نہ دنیا میں امن نصیب ہوگا نہ ہدایت. امن اور ہدایت کے لیے شرط ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جو ایمان رکھتا ہے اس ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے پاک کر لے. پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا بدترین اللہ کا دشمن ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی توحید کے اندر اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. لیکن اس سے کم مجرم ہے جو شخص اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، کلمہ توحید کا اقرار کرے، اس کے بعد پھر اللہ کے ایمان میں ملاوٹ کر دے. جو شخص کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد
اپنے دعوے ایمان و اسلام کے اندر پھر جاتا ہے، شریعت میں اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا کافر سے زیادہ ہے کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کر کے پھر کفر کی جانب جاتا ہے، پھر اسلام کو چھوڑ کے شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسا آدمی مرتد ہوتا ہے۔ مرتد کی سزا ہے قتل، اور قتل بھی 3 دن سے پہلے ایسے آدمی کو کرنا چاہیے کہ زمین کے اندر ایسے آدمی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد وہ ایمان میں ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کی توحید کے اندر شرک کرتا ہے، تو ایسا آدمی زمین کے اندر زندہ رہنے کے قابل معلوم ہوتا ہے کہ کفر بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینے والا گناہ کفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دین سے پھر جاتا ہے، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں زیادہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کی سزا بھی دن قیامت کے زیادہ ہے۔ اس لیے کافی خطبات کے اندر آپ حضرات نے ایمان کے متعلق گفتگو سنی ہے، ایمان کی کئی شاخوں کے متعلق سنا ہے۔ آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ جو آدمی اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک اس ایمان والے دعوے کے اندر ڈٹ نہ جائے اس وقت تک اس بندے کی نجات۔ اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کسی لالچ کے اندر آ کے ایمان کو ٹھکراتا ہے تب بے ایمان ہے، اگر کسی خوف اور خطرے کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس جیسا مجرم اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ جو آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ ڈٹ گیا تو اس جیسا خوش نصیب اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔ ایک صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا ورد وظیفہ بتائے کہ جو میں کروں اور فوراً جنت کے اندر چلا جاؤں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، اے میرا ساتھی جب اللہ سے تو وعدہ کر لے کہ اللہ تیرے بغیر وحدہ لا شریک اور کوئی نہیں، اس کے بعد تو زمین پر ایسا ڈٹ جا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، حرکت کر جائے، لیکن تیرے قدم میں جنبش نہ آئے۔ اگر یہ چیز اللہ سے تو وعدہ کر لے بغیر حساب کتاب کے جنت دینا میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یوں نہ سمجھنا کہ ہم امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایمان لانے کے بعد مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، سخت سے سخت گھڑی آئے گی، لیکن ان مشکلات کو دیکھ کے ایمان کو چھوڑنا، اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی بندے کو ستایا جاتا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا کوئی قصور تو نہیں ہوتا، اس نے نہ کسی کی چوری کی ہوتی ہے، نہ ڈاکہ مارا ہوتا ہے، نہ کسی کی عزت کے اندر اس نے ڈاکہ ڈالا ہوتا ہے، نہ کسی کے مال کا وہ چور ہوتا ہے۔ جب بھی کسی آدمی کو ظلم و ستم کی پٹھی کے اندر تایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ یؤمنو باللہ العزیز الحمید۔ وہ دنیا کے اندر سمجھتا ہے کہ لوگوں پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کے اوپر سب سے زیادہ غالب قدرت والا کون ہے؟ الحمید۔ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ لوگوں جب بھی کوئی اچھی تعریف کرتا ہے تو اچھی تعریف کے لائق دنیا اور آخرت میں صرف کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی قدرت والا نہیں ہے۔ عزیز بھی وہ اکیلا ہے، حکیم بھی وہ اکیلا ہے، قدیر بھی اکیلا ہے، علیم بھی اکیلا ہے۔ اس کی قدرت کی کسی شاہ کے اندر کوئی اور نبی ولی شریک۔ جب بھی کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایسا ایمان اور یقین رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی آزمائش
ضرور ہوتی ہے. اگر اس مصیبت کے اندر وہ پکا رہ گیا تو اس جیسا خوش نصیب اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں. اگر اس مصیبت کو دیکھ کے پھسل گیا، اس کے قدم ڈگمگا گئے، اس کے قدموں کے اندر لغزش آ جاتی ہے، جنبش آ جاتی ہے، لرزہ تاری آ جاتی ہے، حرکت باری آ جاتی ہے، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں مردود بھی ہوتا ہے، ملعون بھی ہوتا ہے، مرجوم بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوتا ہے، اللہ کی لعنت کا سب سے زیادہ مستحق بھی ہوتا ہے. کہ تو اپنی جان کی خاطر ایمان کو چھوڑ دیا، اپنے مال کی خاطر ایمان کو چھوڑ دیا، دنیاوی لالچ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ دیا، تیرے جیسا بے غیرت اللہ کی مخلوق میں اور کون ہوگا؟ پھر ایسا آدمی تو اللہ کے سامنے عزت سے نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے دل کے اندر ایمان والی دولت آئی اور لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، لیکن انہوں نے ایمان کو چھوڑا. حتیٰ کہ ایک زمانہ تھا، ایک بت پرست بادشاہ ہے، وہ چاہتا تھا کہ لوگ سجدہ مجھے کریں، میرے بت کو سجدہ کریں، مجھے معبود سمجھیں. لیکن چلتے چلتے لوگوں کی کایا پلٹ گئی. لوگوں نے کہا کہ آمنا ہی باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کس کے ساتھ؟ ہم آپ کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کے آگے جھکنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے. تو اس نے کہا کہ جلدی کرو، کھائی کھدواؤ، بہت بڑے آگ کے الاؤ جلاؤ اور آگ کے اندر ان تمام لوگوں کو ڈالو اور جلا کے راکھ کر دو. حتیٰ کہ لوگ لے جاتے ہیں سلسلہ وار، ان کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وزیر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بے وقوف، اگر سب لوگوں کو تو جلا ڈالے گا تو پھر بادشاہی کن لوگوں پر کرے گا؟ بادشاہ تو ان لوگوں کا ہے، اگر یہ سارے مر گئے تو پھر تو بادشاہ تو رہ سکتا؟ جب مخلوق نہ رہے گی، رعایا نہ رہے گی تو حکام کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ اس طرح کر کہ ایک ایماندار مائی ہو جس کا دودھ پیتا بچہ ہو شیرخوار، اس کو لاؤ اور اس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے پکڑ کے آگ کے اندر جھلساؤ. اگر وہ ایمان سے پھر گئی تو پھر باقی لوگ بھی پھر جائیں گے. کہ جب یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر میرا ایمان لانے کا فائدہ. حتیٰ کہ ایک عورت لائی جاتی ہے، اس کے معصوم بچے کو ان ظالموں نے اپنے ہاتھ کے اندر لے کے آگ کے اندر بالکل آگ کے قریب کر کے پوچھتے ہیں کہ او مائی، اگر ایمان سلامت رکھنا چاہتی ہے تو پھر تیرے بچے کو تیری آنکھوں کے سامنے ہم جلا کے راکھ کر دیں گے، کیا مرضی ہے تیری؟ کہ ایمان بچانا چاہتی ہے کہ بچہ بچانا چاہتی ہے؟ عورت جواب دیتی ہے کہ لاکھوں بچے آئے اللہ کے نام پر قربان کر دوں، ایمان کو قطعاً نہیں چھوڑوں گی. وہ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جلدی کرو، اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈال دو. جو ہی بچہ آگ کے اندر گیا تو کہتا ہے یا اماں اصبری، یا اماں اصبری فإنکی علی الحق. او میری اماں گھبرانا نہیں، خوف نہیں کرنا، خطرہ نہیں کرنا کہ میرا بچہ آگ میں جل گیا ہوگا. جلانے والوں نے تو کوشش کی ہے، یہ دنیا والے جلانے والے ہیں، زمین والے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، عرش برین والا مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آؤ دیکھتے ہیں کہ تدبیر کس کی کارگر ہوتی ہے. اس لیے میری امی جان، ایمان کو چھوڑنا نہیں، میری وجہ سے میں امن کے ساتھ ہوں. آگ کے اندر بھی میں کیا ہوں؟ امن کے ساتھ ہوں. آگ کے اندر بھی مجھے بے چینی نہیں ہے. اور میری اماں جان، اتنی سکون تو اللہ نے آپ کی گود میں نہیں رکھا جتنی اللہ نے اس آگ میں رکھا ہے. تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل، منت و احسان بادر ماں کر دیا رب جلیل. اندرا مادر کے من ایجا خوشم، گرچہ ظاہر میاں آتشم. او میری امی جان، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بہر اگر آپ غمگین ہوتی ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، او میری امی جانا میرا حال ذرا اس کے اندر دیکھ لے. یہ تو آگ نہیں ہے، یہ تو گلزار خلیل اللہ نے بنا دی ہے. جو آگ اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم پر گلزار بنائی تھی، آج وہ آگ میرے لیے بھی. اس لیے تو درا مادر کے اینا رست گلزار خلیل، منت و احسان برما کر دیا رب جلیل. اس میرے رب جلیل نے میرے اوپر احسان کیا ہے، بجائے جلنے کے اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے. جس آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو چیز بھی تیرے اندر آئے اس کو جلا کے رکھ دینا ہے راہ کر کے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سے معصوم بچے کے ایک بال کو بھی آنچ نہیں آنی چاہیے. اس لیے
میری امی جان اندر مادر کے من ایجا خوشم گرچہ ظاہر میاں آتشم، او میری امی جان ظاہری طور پر تو آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، لیکن اندر کے اندر جتنی یہ خوش آگ مجھے نظر آتی ہے اس جیسی کوئی سکون والی جگہ دنیا میں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کے اندر سلامت رہے تو اللہ اس کی کوئی چیز تباہ برباد نہیں کرتا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو ایمان کی حفاظت کرے اس کی حفاظت پھر کون کرتا ہے؟ وہ اللہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے کہ جس نے میری ذات کی خاطر تن من دھن وطن قربان کر دیا ہے، کیا وہ اللہ اس آدمی کا ساتھ نہیں دے گا؟ اس اللہ کی جوش رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کو میں رہ گاہ نہیں جانے دیتا، اس کی محبت کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا، اس کی محبت کے اندر کبھی فرق نہیں آنے دیتا۔ جو میرے بغیر دیکھے ساری دنیا کے پیچھے ساری دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے میری ذات کی خاطر، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے سارے قانون توڑ کے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے ایک مثال بیان کی ہے ایمان والوں کی خاطر، اور بڑے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آؤ میں تمہیں ایمانداروں کی کہانی سناؤں تاکہ وہ کہانی سن کے تم اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ کیا کرو؟ قرآن پاک کے اندر دیکھو جہاں بھی اللہ کریم نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے وہاں اللہ کریم اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا، اے میرے پیغمبر یہ واقعہ اور مثال یہ قصہ اور کہانی لوگوں کو سناؤ۔ کیا کرو؟ لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جہاں اس کہانی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ، میں اللہ نے مثال بیان کی ہے بڑے ذوق کے اندر، وہ مثال ایمان والوں کے لیے مثال ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، جو میرے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جو میری ذات کو واحد سمجھتے ہیں، میری ذات کو احد سمجھتے ہیں، میری ذات کو یکتا سمجھتے ہیں، میری ذات کو صمد سمجھتے ہیں، میری ذات کو حمد سمجھتے ہیں، میری ذات کو محبوب سمجھتے ہیں، میں اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہوں، اور لوگوں میں اپنی رحمت والی زبان سے تمہیں قصہ سناتا ہوں، ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کوئی مرد کی بھی اللہ نے نہیں سنائی، کسی صدر بادشاہ وزیر کی کہانی بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک عورت کی کہانی سناؤ۔ کس کی کہانی؟ اس عورت کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم۔ کیا نام ہے؟ حضرت آسیہ علیہ صلوات اللہ، جس کی والدہ کا نام مزاحم ہے، اس کا اپنا نام آسیہ ہے۔ اللہ کریم نے فرعون کی بیوی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ آسیہ کس کی بیوی تھی؟ رہتی تو فرعون کے گھر کے اندر ہے، جس کے گھر کے اندر وہ رہتی ہے وہ سب سے دنیا کا ذلیل بندہ ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے اس دل کے اندر ایمان ایسا ہے کہ وہ دنیا کی عزیز ترین عورت ہے، اور اس کا خاوند دنیا کا ذلیل ترین اللہ کا باغی اور دشمن ہے، جس نے اپنے دور سلطنت کے اندر اعلان کیا تھا لوگوں انا ربکم الاعلی، لوگوں کے دنیا کے اندر اعلیٰ رب میں ہوں۔ دنیا کے اندر اپنے اپنے دور کے اندر ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، فرعون نے دعویٰ کیا کہ اعلیٰ میں ہوں۔ کون ہوں؟ ربکم الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد کئی لوگ ہیں انہوں نے کہا ابو الاعلیٰ کہ میں فرعون سے بھی اعلیٰ ہوں، اس کا بھی باپ ہوں، اس نے کوئی کسر چھوڑی ہے تو آؤ میں پوری کر دوں۔ کیا کر دوں؟ میں پوری کر دوں۔ دنیا کے اندر ایک جابر ایک ظالم آیا، اس سے بھی بڑھ کر اور بڑا ظالم آیا،
اس سے بڑھ کر اور بڑا ظالم آیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن بھی ہوتا ہے, جہاں گمراہی ہوتی ہے وہاں ہدایت بھی ہوتی ہے, جہاں شرک ہوتا ہے وہاں توحید بھی ہوتی ہے, جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت بھی ہوتی ہے, جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی بھی ہوتی ہے, جہاں رات ہوتی ہے وہاں دن بھی ہوتا ہے, جہاں سورج ہوتا ہے وہاں چاند بھی ہوتا ہے, جہاں چاند ہوتا ہے وہاں ستارے بھی ہوتے ہیں, جہاں ستارے ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کے مناظر بھی ہوتے ہیں, اللہ کی قدرت کے مشاہدے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فرعون نے دعویٰ یہ کیا تھا لیکن اس کی بیوی نے میرے ساتھ ایمان لایا. کیا کیا میرے ساتھ؟ کیسے ایمان لایا؟ فرعون کے گھر کے اندر حضرت آسیہ کی ایک نوکرانی ہے, خدمت گزار ہے, فرعون کی باندھی ہے اور فرعون کی غلام ہے, جو فرعون اس کو تنخواہ دیتا ہے کہ میری بیوی کی تو نے خدمت کرنی ہے, میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہے, کھانے دانے کے معاملے کے اندر, صفائی ستھرائی کے معاملے کے اندر, گھر باہر کے معاملے کے اندر, کپڑے دھونے کے معاملے کے اندر, حتیٰ کہ چونکہ فرعون کی بیوی ایک خدا کی بیوی ہے. کون ہے؟ ایک عام ذمہ دار ہوئے, پیسے والا بندہ ہوئے, وہ بھی اپنی بیوی نو تکلیف دینا, وہ بھی آدھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی سکون ملے میں اپنی بیوی نو فراہم کر دیواں, تے جڑا آخر وقت دا بادشاہ ہوئے رب العالی دا دعویٰ کرن والا وہ کیویں اپنی بیوی نو تکلیف دے سکتا ہے؟ تے فرعون دیاں بیویاں چوں زیادہ محبوب بیوی کون نہیں؟ حضرت آسیہ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن ایک غلام نوکرانی اس کے گھر کے اندر خدمت کرنے والی, اس کے دل کے اندر ایمان کا دیوا روشن ہو گیا. ایمان کا دیا روشن ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں, مشکل کش اور حاجت روا کوئی نہیں. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہے. اللہ کریم خود تاج تخت کے اوپر براجمان ہے. اس کے دل کے اندر جب یہ آواز اٹھتی ہے, کچھ دن تو اس نے اپنے ایمان کو چھپایا, حتیٰ کہ چھپاتے چھپاتے ایک دن اپنی حضرت آسیہ آقا جو بنی ہوئی ہے, اس کی ایک بڑی بادشاہانی جو بنی ہوئی ہے حضرت آسیہ, اس کی کنگھی کر رہی ہے, اس کے بالوں کو صاف کر رہی ہے. جو ہی کنگھی گرتی ہے وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ. آسیہ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, پوچھتی ہے کہ او میری نوکرانی یہ تو جملہ کیا بولتی ہے؟ لا الہ الا اللہ, میرے خاوند کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کو تو اپنا معبود سمجھتی ہے, جس کو تو خدا مشکل کشا سمجھتی ہے. وہ نوکرانی کہتی ہے خدا کا نام مانو اور کوئی نہیں ہے, واقعی تیرا خاوند رب اعلی ہے. وہ کہتی ہے نا نا, جو جملہ تیرے منہ سے نکلا ہے اس میں مجھے شک پڑ گیا, بات کوئی اندر سے ضرور کوئی گل ہے اندر اندر, جڑی گل ہے مینوں دس چھوڑ. اس کوشش تو کیتی ہے جو گل رہ ونجے, لیکن حضرت آسیہ نے پوچھ لئی ہے, حتیٰ کہ وہ ایمان دا جدوں پتہ لگ گیا ہے, اس ٹائم ایمان دی گل کھلدیاں فرعون تک بھی پہنچی ہے. کتنے پہنچی ہے؟ فرعون تک بھی پہنچی ہے. جو میرے گھر دے اندر میری بیوی دی خدمت کرن والی نوکرانی بھی مینوں رب مندی کوئی نہیں, میرے گھر میں رہ کے میرا نمک کھا کے میرے کو تنخواہ لے کے وہ بھی میرا رب ہون دا اقرار نہ کرے تے اور کون میرا اقرار کر سی. اس نے جلدی نال آکھیا کہ میری خادمہ نو بلاؤ. خادمہ نو جدوں بلاندا ہے اس دے آنے تو پہلے ایک بہت بڑی دیگ دے اندر تیل پاوندا ہے, تیل پا کے تھلو اگ لا دیندا ہے, اگ دا ڈھینڈا بڑکا کے تیل نو بالکل گرم کر کے تڑاخے دار تیل تلنا پیا ہے. جدوں تیل دی پوری دیگ بھر کے تے اگ دے اوتے کھڑائی اس تے ادو خادمہ آ گئی. جدو خادمہ آئیے او دے سینے دے نال ایک معصوم بچی دودھ بھی پیندی ہے تے ایک انگل دے نال لائی اسی پیدل بھی ٹرنی ہے. بادشاہ فرعون دے سامنے آئی ہے. بادشاہ پوچھدا ہے او میری خادمہ نوکرانی ہن دس کے معصوم بچیاں بچاونا چاہندی ہے یا میرے رب ہون دا اقرار کر دیے؟ اگر میرے رب ہون دا اقرار کرے تے بچیاں تیریاں سلامت, جان تیری سلامت, ملازمت تیری سلامت, راحت تے سکون تیرا سلامت,
سلامت ہے. اگر میرے رب ہون دا انکار کرے نہ تو بچنا ہی نہ تیرے بچیاں نے بچنا ہے نہ تیرا راحت تے سکون تے امن مہران دیونا ہے. ساری چیزاں تباہ تے برباد کر دیونی ہیں. اے ویکھ تیرے سامنے کڑا تیل دا میں بھر کے کھلار دیتا ہے. ہن تا ساری چیزاں نو پلٹ کے رکھ دیونا ہے. جلدی کر مینوں دس کے ایمان پیارا رکھ دیے یا اپنی جان پیاری رکھ دیے. اس کہ میری اللہ کریم جس نو میں اجے تک ویکھیا بھی کوئی نہیں میرا او دے نال ایمان اتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے. آکھے اے اللہ دو بچیاں دتی ہیں اللہ ہور بھی مینوں دے دے تے مینوں اس تو وڈی خوشی ہور کوئی نہیں ہونی جو اللہ مینوں بچیاں دیندا جاوے تے میں اللہ دے نام تے قربان کردی رہ جاواں. اے دے نال دا بڑا مقام میرا ہور کوئی نہیں ہونا. بادشاہ فرعون سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ نے یہ بات اپنے دل کے اندر سوچی کہ یہ عورت اپنے ایمان کو چھوڑنے والی نہیں. اس نے کہا کہ جلدی کرو وزیروں جلدی کرو کرندے فوجیوں اس کی انگل کے ساتھ جو بچی لگی ہوئی ہے اس کو چھین لو. انہوں نے جھپٹ کے اس بچی کو پکڑ لیا اور اس کڑھا کے اندر جو تیل گرم تیل کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچی کو ڈال دیتے ہیں. آگے خود آدمی تصور کرے جو ایک ماں دے سامنے ہوتی لخت جگر گرم تیل دے اندر پکوڑے طرح تلیندی پئی ہوئے تے آخر وہ کیا کیفیت ہو. او دے الفاظ دنیا دی کوئی لغت پیش نہیں کر سکتی جو کتنی بڑی ہوتی صبر دا مقام ہونا ہے کتنا ہوتا درد دا عذاب ہونا ہے کتنی انہوں تکلیف ہونی ہے. او دی تکلیف واسطے دنیا کو کوئی الفاظ کوئی نہیں کہ ایک ماں دے سامنے دی بچی نو اگ دے اندر بندہ پا دے وے پکوڑا بنا دے وے تل کے بھن کے رکھ دے وے آخر او دا کی حال ہونا ہے. حتیٰ کہ او دا جگر تے کلیجہ پھٹنا شروع ہو گئی ہے. اپنی بچی نو اپنی اکھاں دے سامنے جڑوں تراخے نکلے نے تلیندی تے بھنیندی پئی اس بھا دے اندر اس گرم تیل دے اندر اس ماں دا جدوں کلیجہ پھٹن لگا ہے اللہ دی رحمت نو جوش آیا ہے. اللہ نے اس بچی تے دی ماں دے درمیان جڑے پردے رکھے انہوں پردے ہٹا دیتے ہیں. اس بچی دا جدوں روح نکلن لگا ہے اس بچی نے اپنی ماں تو نظر مار کے تسلی دے کے دی اماں صبر کری بے صبری نہ کری اپنے ایمان تے مضبوط رہی. مینوں اللہ سچے دی قسم ہے اجے تو نہیں میں تلدی تا تیل دے اندر پیاں میں کو جنت دے دروازے تو نظر پیانے نہیں اس واسطے گھبراویں نہ. قسم مینوں اللہ سچے دی جے دے نال تیرا ایمان ہے کہ تیری میری ملاقات جنت دے اندر ہونی ہے. ماں نو تھوڑی تسلی آئی ہے حتیٰ کہ اس ظالم نے آخیا ہے اجے تونی بھی مائی پھر دی کوئی نہیں پئی ایدی پستان دے نال جڑی بچی دودھ تازہ پی پیندی ہے دودھ چوس کے مزے نال اپنی ماں دی چھاتی نال لگی ہوئی ہے. او ظالمو جلدی کرو ایدی بچی نو چھین کے تے دوئی بچی بھی اندر پا دیو. حتیٰ کہ اس بچی نے بھی اندر چھال مار کے چلی گئی ہے. انہاں ظالماں نے جپٹا مار کے اندر پایا ہے. ماں تسلی دے نال کھلی ہوئی ہے جو میری بچی پہلی بھی اللہ دے نام تے قربان ہو گئی ہے. الحمدللہ اللہ دوئی بچی بھی تیرے نام تے قربان بھی کر دیا. جس ٹائم بچی اندر جا کے پہنچی ہے روح دا نکلن لگے بچی نے پھر آواز دیتی ہے کہ اماں تو صبر کری تیری میری ملاقات جنت وچ ہونی ہے. تیری میری ملاقات جنت اور بہشت برین کے اندر ہونی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ بچی ماں کو چھوڑ کے جنت اور بہشت برین کے مقام میں پہنچ جاتی ہے. پیچھے ماں تڑپتی ہوئی کھڑی ہے. ماں ماں ہوندی ہے ماں دی محبت دا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ وقت دا بادشاہ ہوئے وقت دا وزیر ہوئے حتیٰ کہ تیرا باپ ہوئے تیرے باپ کو بھی تیری ماں دی رحمت دا سایہ سب کو زیادہ ہوندا ہے. حتیٰ کہ اللہ پاک نے جب اپنی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ میں بندے سے اس کی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی ماں سے بھی. اور آخرت دے میدان دے اندر اور رب ہون دے لحاظ نال اگر پیار ہے مخلوق نال کا سب سے صرف اللہ نو زیادہ پیار ہے. اس واسطے اللہ نے تشبیہ دیتی ہے. ظالم نے اس ماں نو بھی پکڑ کے اس تیل گرم دے اندر پا دیتا ہے کہ جتھے بچیاں قربان ہوئے اتھے تو بھی ہو ونج. اس ماں نے بھی آخیا جتھے اللہ دے نام دے اوتے میریاں دو معصوم بچیاں قربان ہو گئی اتھے میں بھی اللہ دے نام دے اوتے جان دینے واسطے
تیار حتیٰ کہ وہ ساریاں بچیاں جل کے سڑ کے انہاں دی ہڈیاں بچ گئی نے فرعون نے ہڈیاں وچوں کڈھا کے تے قبر دے اندر کھڈا مار کے دفنا دتیاں نے کہ اے انجام ہونا جڑا مینوں رب نہیں مندا اے منظر پی ویکھدی اودی بیوی حضرت آسیہ دا دل چونکہ شروع تو رحم دل لی اے آسیہ اوے جدو فرعون نے صندوق دا دروازہ کھولے موسیٰ علیہ السلام دا چمکدا ہویا چہرہ ویکھیا اس ٹائم کرندیاں نو آکھدا کہ بچہ معلوم ہوندا کہ اوے جڑا میری بادشاہی نو ختم کرن والا ہے میرے تختے نو الٹاون والا ہے جلدی کرو اس نو بھی قتل کر دیو آسیہ تو کھلو کے آندی لا تقتلوا او بے وقوف ظالما اس بچے نو قتل نہ کر اس نو میری جھولی وچ پا دے اے بچہ جانے تے میں جانا اے آسیہ ہوئے جے اپنی جھولی دے اندر اپنی شفقت علی جھولی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پالیا سی موسیٰ علیہ السلام نو سنبھالیا سی اللہ پاک نے اس جھولی دی لاج رکھی ہے کہ جیڑی جھولی وچ میرے رحمت علیہ موسیٰ پیغمبر دے قدم لگ گئے اس جھولی نو میں جہنم وچ جان نہیں دیونا اس جھولی نو اوتھے لے جانا جتھے موسیٰ علیہ السلام دا جنت دے اندر مقام ہونا ہے حتیٰ کہ اس جھولی رحمت دا کتنا بڑا شان بنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو پالیا سی اپنی جھولی دے اندر سنبھالیا سی اللہ پاک نے اودی لاج رکھ لئی ہے کہ تو میرے پیغمبر دی حفاظت کیتی حفاظت دا سبب بنی ہے تے او بندی میں تیری جان دی بھی حفاظت کرنی ہے تیرے ایمان دی بھی میں حفاظت کرنی ہے جدا میں آسیہ نے ویکھی ہے جو ایک غلام عورت میرے گھر وچ کم کرن والی میری خادمہ تے میری نوکرانی اتنا بڑا ایدا مقام جو اپنے بچے قربان کر گئی ہے اپنی جان قربان کر گئی ہے تاوی پھری کوئی نہیں معلوم ہوندا جو موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ توجہ ہے کہ ستے پے ہاں جاگنے پے کرنا دے مسئلہ موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ دی جھولی دے اندر پلن تے اس جھولی دا اثر ہویا جو فرعون دی بیوی حضرت آسیہ نے او منظر ویکھ کے آکھیا کہ اگر مسئلہ ہویا موسیٰ علیہ السلام دا ڈھلا مسئلہ ہویا موسیٰ علیہ السلام دا کچا موسیٰ علیہ السلام دا دین ہویا کمزور تے اے عورت اپنی بچیاں نو قربان کدے بھی نہ کریا اپنی جان دی قربانی کدے بھی نہ دیویا جیڑی اپنی اکھاں دے سامنے اپنے معصوم بچیاں نو پکوڑے طرح تیل دے اندر تلوا سکدی ہے معلوم ہوندا جو موسیٰ علیہ السلام دے مسئلے دے اندر کوئی صداقت یقینی ہے اس واسطے انہیں موسیٰ علیہ السلام نو جھولی وچ بھی پالیا ہویا سی ہن موسیٰ علیہ السلام جوان ہو کے تے نبوت دا اعلان کیتا ہے میری باندی نے من لیا ہے تے جڑے موسیٰ نو میں پالدی رہی ہاں مینوں کیڑی گل ہے مینوں کیڑا مغالط ہے مینوں کیڑی غلطی ہے جو میں اپنے موسیٰ دی گل کیوں نہ مننا اس فوراً آکھیا فرعون ظالما کیڑی نو تو جلا سے میں بھی اسے رب نو مندیاں جس نو موسیٰ علیہ السلام اپنا نبی بنایا ہے اس رب نال میں ایمان رکھ دیا جس رب نے موسیٰ علیہ السلام نو سچا نبی بنا کے بھیجا اس رب نال ایمان رکھ دیا جس رب دے نام تے دو معصوم بچیاں ہن میرے اکھاں دے سامنے قربان میری خادمہ تے نوکرانی میرے اکھاں دے سامنے قربان ہن میں بھی قربانی دیون واسطے تیار ہوں میں بھی کہ ہو گئی ہوں تیار ہو گئی حتیٰ کہ فرعون پریشان ہو گیا ہے جو ہن گھر وچ اگ لگ گئی ہے کہ ہو گیا ہے گھر وچ اگ لگی ہے تے فرعون دوڑدا گیا ہے جا کے وزیر دے نال مشورہ کیتا ہے او حمان دسو وڈا بےمان میں کہ کراں میرے گھر وچ اگ لگ گئی ہے پہلے تے انہاں دا مسئلہ ہی او تا میں ہنے رفع دفع کر دیتا ہے لیکن ہن میری محبوبہ بیوی میری مطلوبہ بیوی میری مقصودہ بیوی میری جمیلہ تے حسینہ بیوی جدے نال مینوں محبت تے پیار ساریاں بیویاں کولوں زیادہ ہے ہن تا او وی آدی ہے اوے لانتیا تو رب کوئی نہیں او نا مراد جاہل ظالم جابرا تو رب کوئی نہیں رب کون لا الہ الا اللہ جڑا ساری کائنات نو کھلاندا ہے لیکن خود نہیں کھاندا لیکن اس وقت تے فرعون ایک دن آندا ہے آدھا روٹی پکی ہے کہ کوئی نہ کہ پکی ہے روٹی پکی ہے کہ کوئی نہ حضرت آسیہ دے نام مراد کیڑی روٹی ہے رب تے کھاندا روٹی ہے تیرے نال دا الو جہان وچ کوئی نہیں رب میرا او ہے جڑا کھاون تو پا کے اگر تو رب ہے تے پھر روٹی کوئی نہیں لگی ہوئی وچوں آندرا نو
آخ اگر تو رب ہے تے پھر روٹی کتوں منگدا ہے تے کھاندا ہے؟ اگر تو رب ہون دا انکار کرے تے ہونیاں روٹیاں پکا دیواں، پھلے دار روٹیاں پکا دیواں، شاندار تے مزیدار پراٹھے پکا کے کھلاواں۔ اگر تو آکھے میں رب ہوں پھر روٹی بھی منگے تے پھر اے لے، روٹی کتوں مل سکنی ہے تینوں؟ بے وقوف الو جاہلا۔ وہ پھر تا پریشان ہویا جو اج کام خراب ہی ہو گیا، اج پھس گیا، ہوں اپنی گھر والی ہوں دویا نو دس بھی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ فرعون پریشانی دے عالم دے اندر حامان کو لگی ہے، حامان نے مشورہ دیتا ہے کہ ہوں تیری گھر والی ہے، اے عزت محفوظ کرن والی ہے، چونکہ شاہی گھر دے اندر رہن والی ہے، خدا دی سوانی معلوم ہے لوگاں نو، جو آسیہ خدا دی گھر والی تے چھوٹی خداونی بنی ہوئی ہے، اس واسطے اپنی عزت دی خاطر ایمان نو چھوڑ دے سی۔ میں تینوں آدا جو دی عزت حملہ کر، او دے کنجے حملہ کرا، آدے دا شاہی لباس اتار کے اینو پھٹے پرانے کپڑے پوا کے اینو بازار دے اندر پھرا دے کہ اگر ایمان نہیں چھوڑ دی تے اے حشر تیرا کرسا۔ فرعون ظالم نو حیا نہیں آیا، چونکہ حیا ایمان چھوندا ہے تے فرعون ایمان ہے کوئی نہیں۔ اس واسطے بے حیا فرعون بے آن نے جلدی دے نال حضرت آسیہ دے کپڑے اتروا لین، پھٹے پرانے ٹاٹ پہنا کے انہوں آدھے گلیاں دے اندر بہاری بو کر دے، گلیاں دے اندر صفائی کر میری آنکھاں دے سامنے۔ حضرت آسیہ دی مینوں اللہ دے نام تے بہاریاں دیونیاں بھی قبول ہیں، اللہ دے نام دے پھٹے ہوئے کپڑے پاونا بھی منظور ہیں، جس اللہ نو میں منیا ہے او دی خاطر میں قربانی بھی دے سکدی ہاں۔ فرعون نا مراد بے ہونا تیرا خیال کیے جو نہ کپڑیاں دی خاطر میں ایمان چھوڑ دے سا، میں تے جان دی ایک ایک ذرے دی قربانی دیون واسطے تیار ہاں، تے لباس دی قربانی ہے، اس واسطے کپڑے اتر گئے۔ فرعون نے چھوڑیا آسیہ نو، گلیاں دے اندر جھاڑو بھی دیندی ہے تے نال نال دی لا الہ الا اللہ کہ آواز مارنی ہے، گلیاں تے جھاڑو مار کے آواز دیندی ہے تے لا الہ الا اللہ جڑا سچے دل چوں نکلے۔ اس واسطے آکھدے جو بات زبان سے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس مظلومہ دے دل چوں جدوں آواز لا الہ الا اللہ دی نکلی ہے، وزیراں مشیراں دے بڑے بڑے شہنشاہاں دے گھراں تک آواز پہنچی گلی دے اندر، اور نس کے آندیاں نے اج گلی دے اندر کوئی نوی آواز معلوم پی ہوندی ہے، اگاں اپنے دروازے تو چھان کے ویکھدیاں نے تا او آسیہ ہے پھٹے پرانے لباس دے اندر ملبوس ہے، جڑی آسیہ نو اسی جھولے جھلاندے رہ گئے، جڑی آسیہ نو اسی کنگیاں دیندے رہ گئے، جڑی آسیہ اوئے اج تونی اپنے گھر دے اندر ککھ بھی دوڑا نہیں کیتا تے اج بہاریاں دے کے تے گلیاں پی پھردی ہیں۔ آخر کوئی رات دی گل ضرور ہونی ہے، اپنے گھراں وچ انہاں نو خیال بھی نہیں آیا اس عشق اور محبت دے اندر آسیہ دے پیچھے چل پین، حتیٰ کہ کلی آسیہ دی آواز دے اوتے 36,000 عورتاں جمع ہو گئی نے، گلی دے اندر پوری جلال تے مجمع دی آواز بھی نکلدی ہے۔ آسیہ اگے پڑھدی ہے لا الہ الا اللہ، پیچھے سارا مجمع پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے آواز جداں گونجی ہے فرعون نس کے پھر امان کو لگیا وے ظالم دا بچہ تو مشورہ دیتا وی جو انہوں گلیاں دے اندر پھرا تاں جان چھٹنی ہے، پہلے ایک نو روندیا سن ساریاں کٹھیاں ہو گئی نے، انہوں دے گھروں تک اطلاع پہنچی ہے، ہر بندہ نس کے آئے اپنی بچی نو لے گیا ہے، کوئی اپنی ماں نو لے گیا ہے، کوئی اپنے رشتہ داراں نو پکڑ کے لے گیا جو اے دے پیچھے تسی جا سکدی ہو۔ حتیٰ کہ پکڑیاں گئی ساریاں ایک بچ گئی ہیں، حضرت آسیہ کون؟ حضرت آسیہ بچی ہے تے حمان نے آکھیا جو ہن اس نو دوبارہ اپنے کول بلا تے اینو ہور کوئی سزا دے، ہن اس نو اس سزا نال تے آسیہ دا ذہن بنیا کوئی نہیں، اس واسطے میں تینوں کہندا جو ہور سزا اینوں دیونی ہے۔ اس واسطے فرعون نے دوبارہ بلائے حضرت آسیہ نو پکڑا کے آدھا جو ہن اس نو بادشاہ ظلم و ستم دا نشانہ بنا، اس نو چھمکا مروا، دی چمڑی ادھوا، دا لباس اتروا، اینوں ننگا کر کے چوک دے اندر لٹکا دے، اینوں پوری مار پا دے، تاں پتہ لگ سی جو پکی ہے یا عشق دے اندر پتہ لگ جاسی تھوڑی دیر بعد۔ آکے ٹھیک ہے، فرعون ظالم نے بے حیائی کر دی ہوئے ہو ٹاٹ بھی اتار لین،
لباس پرانا پھٹا پرانا لباس بھی اتار کے حضرت آسیہ نو چوک دے اندر کھڑا کر دیندا ہے. پوچھدا ہے آسیہ ہن میں تینوں آکھدا جو تیرا میرا جڑا تعلق ہے دنیا جہان نال ہور تعلق کوئی نہیں. میں تینوں اپنے تعلق دا واسطہ دینا کہ تو میری بیوی ہے میں تیرا خاوندا. کتنی پیار تے محبت دے نال میں تینوں رکھدا رہ گیا. حضرت آسیہ کہندی ہے میں ظالما جدوں تو مینوں پتہ نہیں سی اس ٹائم تک تے میں تینوں اپنا محبوب سمجھ رہ گئی خدمت گزاری دے اندر لگی رہ گئی. اور مینوں پتہ لگ گیا جو دنیا دا آقا کون ہے, دنیا دا داتا کون ہے, دنیا دا غوث اعظم کون ہے, دنیا دا دستگیر کون ہے, دنیا دا غریب نواز کون ہے, دنیا دا ملجا تے ماوا کون ہے. ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے تے پتہ جدوں لگ ونجے پھر بھی بندہ ایمان تو ہٹ ونجے تے او دے نال دا بے ایمان اور کوئی نہیں. اس واسطے تیرا میرا پہلا تعلق تیرا میرا پہلا تعلق وہ تو عجیب تعلق نہیں. اس ٹائم تو مینوں پتہ نہیں سی. اس واسطے میں آکھدی امی کہ تو من شدی من تو شدی من تو شدی تو من شدم تو تن شدی من جا شدم تاکس نہ گوید بعد ازیں تو دیگری من دیگرم. اس ٹائم تو میں ہاویں میں تو ہمی تو جان ہاویں میں جسم ہمی بڑے رشتے قریبی ہیں. لیکن ہن جدوں اللہ نال ایمان بن گیا ہن تیرے تے لعنت کر سکدیاں پر تیرے نال گل فرعون آکھدا سوچ لے اپنی جان دا نمبر آون والا ہی ہن تیرے تے ظلم و ستم دیاں چکیاں میں چلا کے رکھ دے سا ساری دنیا دے سامنے تینوں عبرت دا نشانہ بنا کے رکھ دے سا. حضرت آسیہ دی مینوں ساری چیزاں قربان ہیں. او فرعون ظالم آندا ہے جلدی کرو سولی تیار کرو. کیا کرو؟ سولی تیار کرو, پھانسی دا پھندا تیار کرو. اے سولی والا بندیاں نو عذاب دیون دا سب تو پہلا موجد دنیا وچ فرعون ہے. سب تو پہلا موجد کون ہے؟ اے فرعون نے کٹی ای سزا جو لوگوں نو سولی تے لٹکا کے مار دیونا. اس نے سولی لٹکائی ہے. حضرت آسیہ نو آتا جو ہن دسو دی کوئی نہ وے فرعون آکھدا جلدی کرو اے دے ہتھاں دے اندر کل مار دیو اے دے پیراں دے اندر میخا مار دیو. اس واسطے ہتھاں تے پیراں وچ میخا پے مرن میخا جسم وچ پیا ویندیاں تے اس عورت دا ایمان اللہ دے نال عرش برین تو نہیں ترقی پیا کریندا ہے. آدم جڑی چیز دے اوتے ظلم زیادہ ہوے وہ اپنی گل زیادہ پکی ہوندی ہے. جس طرح کل نو تے میخ نو دیوار جتنا ٹھوکر مار سو اندر ویسی باہر نہ آسی ایویں آسیہ دے نال جتنی ظلم پیا کریندا ہے جتنی میخا پیا ماردا ہے آسیہ دے ایمان چوں دل نکلدا نہیں پیا. اس واسطے حضرت آسیہ علیہ صلوات اللہ نو ظلم دی بٹھی دے اندر سامنے کیتا ہتھاں پیراں دے اندر میخا مار کے ہن پوچھدا کہ دس کے حال ہے. آکھدے سچا حال ہے جو اللہ دے نال دا وحدہ لا شریک کوئی نہیں. پھر پوچھدا کہ حال ہے کہ نہیں نہیں جان تا مینوں اپنی پیاری کوئی نہیں ایمان مینوں بہت بڑا پیارا ہے. جان تا اپنی مننی چیز ہے جان ہزار واری بھی اللہ دے او دے نام تے قربان چا کرا پر جدوں دل وچ ایمان آوے اس ایمان نو میں آسیہ کڈھن واسطے تیار کوئی نہیں. اس ٹائم آسیہ دے اوتے 20 سپاہی مقرر کردا ہے میرے سامنے نو چھمکا مارو میرے سامنے ڈنڈے تے بیت مارنا شروع کر دیو. حتیٰ کہ ظلم ستم دی اتنی انتہا ہو گئی ہے جو سپاہی مار دے پین تفتیش پہ کر دے لیکن آسیہ ایمان تو پھر دی. حتیٰ کہ ظالم نے آکھا کہ جلدی کرو سولی دے اتے لٹکاؤ. کیا کرو؟ سولی دے اتے لٹکاؤ. حضرت آسیہ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے. جب اوپر لٹکاتے ہیں پھر چمک مارتے ہیں پھر ڈنڈے اور بیت مارتے ہیں لیکن آسیہ کہتی ہے نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گی. اس ٹائم بھی ظالم نو حیا نہیں آیا. اس ٹائم اپنے فوجیاں نو آدھا دی پوری چمڑی نو زندی حالت اتار لو. یہ دی چمڑی نو اے دے چمڑے نو اے دی زندے حال دے اندر اتارو حتیٰ کہ سر تو لے کے پیرا تونی میں آسیہ دا چمڑا ادھیڑیا گیا لیکن آسیہ پھر ہی کوئی نہیں. ملا ذرا اپنے ایمان نو مضبوط کر لے. حلوے دی پلیٹ پیچھے ایمان نو طلاق ہو گئی ہے. آدھا جی بادشاہ ایمان رکھا کہ جمعرات رکھا ایمان رکھا کہ چلیسویں دا خیال رکھا تو ساتھ ملا مولوی مسئلے کر دے اسی بھوک مرنا دنیا دے اندر رہنا نہیں کھانا نہیں پینا نہیں حتیٰ کہ سارے بہانے بنا دے صرف ایمان نو چھوڑن واسطے. صرف
ورنہ ایمان دیکھو مئی آسیہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے، اس ظالم نے آخیا کہ ہن اینو سولی دے اوتے لٹکا کے پوری چمڑی دی ادھڑوا کے اینو پوری سزا دلوا کے حضرت آسیہ دے اوتے ہٹا کے موت دا ٹائم قریب آنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت آسیہ اسے ٹائم دے اندر اپنے اللہ دے نال راز و نیاز دیاں گلاں شروع کر دتی ہیں۔ جدوں آسیہ نو پتہ لگے جو میرا ٹائم اخیر تے پہنچ گیا ہے، ہن دنیا نالوں میں جا رہی ہوں، اپنے اللہ دے قریب میں ہو رہی ہوں، اس ٹائم حضرت آسیہ نے اللہ دے نال درخواست دیتی ہے، اس آسیہ مظلوم دی زبان چوں لفظ نکلن تے عرش ہل گیا ہے، اللہ دا عرش برین ہل گیا، حرکت دے اندر آ گیا ہے۔ اتنی دعا پہنچی ہے کیوں؟ بطر سے از گاہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کردا، اجابت از در حق استقبال میں آید، بطر سے از آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کردا، اجابت از در حق استقبال میں آید۔ جدوں مظلوم دی آواز نکلدی ہے ڈائریکٹ اللہ تو نہیں پہنچدی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت نو تلقین کردے ہوندے ہیں کہ مظلوم دی بد دعا کولو بچ کے رہویں، مظلوم دی بد دعا کولو، مظلوم دی دعا کولو بچ کے رہویں، کیونکہ مظلوم دی بد دعا تے اللہ دے درمیان وچ کوئی پردہ نہیں ہوندا، کوئی چادر نہیں ہوندی۔ مظلوم جد اپنی اس ظلم دی بٹھی دے اندر پس رہیا ہوندا ہے، جدوں اپنی زبان چوں بد دعا یا جملہ بولدا ہے فوراً عرش برین توڑی اودی حرکت پہنچدی ہے، عرش برین توڑی اودا مقام پہنچدا ہے۔ اس واسطے مظلوم دی آہ کولو بچ کے رہیا کرو، مظلوم دی آہ کولو کسے تے ظلم نہ کیتا کرو۔ اگر ظلم کیتا مظلوم نے بد دعا کیتی تے ظالم دی خیر کوئی نہیں، اسے ٹائم معصومانہ لہجے دے اندر، معصومانہ چہرے دے اندر حضرت آسیہ نے اللہ کولو منگیا ہے، اسے سولی دے پھٹے دے اوتے لٹے کے آدی ہے، رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اتھے پھٹے سولی دے اتنے چری ہوئی ہے، اتھوں بول کیا دیے اللہ دے بول قرآن وچ لوح محفوظ وچ لکھ دیتے تاکہ آسیہ دے بول ضائع نہ ونجن۔ اج زمین تے بول بھی بول دیے، عرش برین تے اللہ تول تول کے اودے لفظ پیا لکھدا ہے، لکھدا بھی ایسی کتاب وچ پیا ہے جڑی کتاب دی قیامت ہونی اللہ حفاظت کرنی ہے۔ اس واسطے قرآن پاک کے حضرت آسیہ دے لفظ اللہ درج کیتے تاکہ جتنی دیر تو قرآن پڑھیندا رہ ونجے میری آسیہ دا ذکر قرآن دے اندر بھی تازہ ہوندا رہ ونجے، دنیا دی عورتاں سبق لیندیاں رہ ونجن، بے ایمان لوگ اپنے ایمان دی اصلاح کردے رہ ونجن، جھوٹی لالچ دے اندر، جھوٹے وقار دے اندر، اپنی سٹیج دی خاطر، اپنے پیٹ دی خاطر، حلوے دی پلیٹ دی خاطر مسئلے چھپاون والے بے ایمان اپنی اصلاح کر لوے۔ جو عورت ہو کے کتنی بڑا مجاہدہ کر گئی ہے، عورت ہو کے کتنی بڑا استقامت دا پہاڑ بن کے گزر گئی ہے، اس ٹائم آسیہ پیا دیا رب ابن لی، اے میرا اللہ میں ساری چیزاں تیرے نام تے قربان کر کے جا رہی ہوں، شاہی لباس اتروایا تیرے نام تے، گھر لٹایا تیرے نام تے، عزت لٹوائی تیرے نام تے، وطن لٹایا تیرے نام تے، ہن جان دی بازی لگ گئی ہے تاں وی تیرے نام تے جان بھی میری۔ جان دا سودا کیتا اس کے نہیں کیتا، تینوں مینوں تے نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، اگلے اللہ نال جان دے سودے پہ کر لے، جان دا سودا ہو گیا ہے۔ اللہ کو دعا منگدی اللہ میں ساری چیزاں قربان کیتیاں نے پر ایک دعا میری منظور چکر، مینوں گھر بنا دے پر گھر اپنے قریب مینوں بنا دے، گھر بنا دے۔ جنت کا سوال کرتی ہے مئی آسیہ، پاک دامنا بی بی آسیہ جنت کا سوال کرتی ہے، لیکن جنت بعد میں مانگتی ہے، اللہ کا قرب پہلے مانگتی ہے۔ اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، گھر بھی مجھے چاہیے لیکن تیرے پڑوس میں گھر ہو، دور تیرے کو رہنا نہیں چاہتی، اگر دور رہنا چاہاں تو فرعون دے گھر رہ ونجا، جدو اے گھر چھوڑ دیتا تو تیرے بغیر میں رہ سکتی۔ حتیٰ کہ آسیہ نے دعا کی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس دعا کو محفوظ کر لیا ہے۔ آسیہ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے گھر
تیرے قریب اور قرب کے اندر چاہیے. جس وقت ظالم اس کو ظلم کی پٹھی کے اندر ستانا شروع کرتا ہے، آسیہ کی جان لبوں پر پہنچتی ہے، فرعون کے فوجی پیچھے مارتے ہیں، وہ مارتے ہیں، حضرت آسیہ ہنستی ہے. حضرت آسیہ مارتے ٹائم ہر بندہ روندا ہے، چلاندا ہے، چیخدا ہے، لیکن آسیہ ہستی پئی ہے. فرعون نو تعجب آیا ہے، فوجیاں نو آدا تھوڑی دیر پیچھے ونجے کہ ذرا مینوں پوچھن دیو. قریب آسیہ دے جا کے دے میں ازہا کہ او آسیہ اے تا دس اے ٹائم ہسن دا کوئی نہیں، تے رون دا ٹائم ہے، افسوس کرن دا ٹائم ہے، صدمے دا ٹائم ہے، غم دا ٹائم ہے، الم دا ٹائم ہے، شدید وعید دا ٹائم ہے. ہن کیوں ہسدی پئی؟ آسیہ دی تینوں کیڑا پتا جو عشق دے اندر کتنے مزے پہ لیندیاں میں، جڑے ویلے ظالم تیرے فوجی مینوں چھمکا مار دینے، میرے وجود تے چھمک لگدی ہے. اللہ فرشتے نو آدا ہے بہشت دا دروازہ کھول کے آسیہ نو ذرا نظارہ چکرا جڑی میری خاطر مار بھی کھاندی ہے. جدا تیرے فوجی مینوں مار دے، اللہ دی قسم ہے میں بہشت والے پاسے ویکھدی ہاں تے تیرے فوجیوں دی مار دا خیال بھی مینوں نہیں آتا. اس واسطے ظالم جو کرنا کر لے، لیکن ایمان میں چھوڑ دی کوئی نہیں، ایمان چھوڑ دی. اللہ کو دعا منگ گئی ہے تے اللہ پاک نے دی دعا قبول کیتی ہے کہ آخو دعا اس دی دعا صرف ایک منگی سے جو گھر میرا ہوئے کتھے فی الجنہ. اللہ ساری دنیا تو جنت میں جائے گی، لیکن میرے وہ جنت نہیں چاہیے دی. جنت مجھے وہ ملنی چاہیے جو تیرے قریب ہو، جو تیرے قریب ہو. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت وفات ہو رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اللہ کے پاک پیغمبر اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہیں اور کہتے ہو خدیجہ ہن تو جانا ہی اتو دنیا تو بعد جنت دے مقام دے اندر، تے جدو جنت تے پہنچ ونجے اپنی سوکڑ نو میرا سلام چا دیویں، اپنی سوکڑ نو میرا سلام چا دیویں. حضرت خدیجہ رو کے پوچھ دی یا رسول اللہ پہلی بیوی تا تساں دی میں ہور تا کوئی نہیں، میری سوکڑ کتھوں آ گئی ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے او خدیجہ قرآن پاک دا 29واں پارہ پڑھ کے دیکھ، 28 پارے دے آخر دے اندر دیکھ اللہ پاک نے فرعون دی بیوی آسیہ دا ذکر کیتا ہے. او سولی تے لٹے کے جدوں دعا پی منگدی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مینوں ساریا مارا قبول ہے لیکن تیرا قرب مینوں ملنا چاہیے. اس آسیہ دی اللہ دعا قبول کیتی ہے تے جنت دے اندر سب تو قریب جگہ ہوئے جتھے میں محمد نے رہنا ہے. سب تو قریب جگہ کیڑی ہے؟ آکھو نا سب تو قرب زیادہ پوری کائنات چوں کس نو ملنا ہے؟ آخو نا میرا عقیدہ ہے، میری جماعت اشاعت و توحید و سنت عقیدہ ہے جو سب تو زیادہ پوری کائنات چوں اگر اللہ دے قریب کسے دا گھر رہے تو آخر زمان پیغمبر دا گھر رہے. اجے بھی کوئی آخر نے نبی دے گستاخ ہیں تو انہوں دے نال دا الو جہان کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو جو قرب نصیب ہوا ہے 1,24,000 پیغمبر ہمارے پیغمبر کے قدموں والی جگہ پر رہ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کے برابر نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں او خدیجہ اللہ نے آسیہ کی دعا قبول کی ہے. قرب والا مقام وہ ہے جہاں میں رہنا ہے. اور سوکر اس وقت پہ کہنا جو اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میرے نال کر چھڑیا ہے، اللہ نے آسیہ دا نکاح میرے نال کر چھڑیا ہے. کیوں؟ آسیہ دنیا تو زیادہ کم وکھرا کیتا ہے، آسیہ نے زیادہ کم دنیا تو عجوبہ کیتا ہے، آسیہ نے زیادہ کم بے مثال کیتا ہے، آسیہ نے زیادہ کم آسن کیتا ہے. دنیا دے اندر اپنے ایمان نو نمونہ بنا کے آئی ہیں. اللہ نے بھی دنیا تو وکھرا انعام دیتا ہے جو محمد رسول اللہ جیسا خامد نو دے دیتا ہے کہ دنیا دے نال اے دے نال دا خامد کوئی نہیں، آسیہ دے نال دا ایمان کوئی نہیں، محمد رسول اللہ دا حسن جوان کوئی نہیں. اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے جے تو کم بے مثال کر کے آسیہ اپنے ایمان نو بچا کے آئی ہے تے پھر انعام بھی تیرے واسطے بے مثال ہے، ایمان بھی تیرے واسطے. ایمان بندے دا سلامت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سلامت ہوئے تو پھر کیویں سلامت ہوئے؟ جو بندہ ساری چیزاں چھوڑ سی نا، ایمان آیا تے آسیہ نے برادری چھوڑ دیتی ہے، حتیٰ کہ فرعون دا گھر چھوڑ دیتا ہے.
تو 700 کے بیوی تا فرعون دیے لیکن جنت وچ محمد پاک نال کیوں رہندی پئی ہے؟ اس واسطے میں تینوں آدا جو قرآن آکھدا ہے مشرک تے مومن دا نکاح ہوندا نہیں، یہ گل کر چھوڑا کوڑی تا نہ لگسی، مشرک تے مومن دا نکاح ہوندا جدوں بچی دیون لگے پہلے سوچی جنوں دیندا پیا کوئی بے ایمان تا کوئی نہیں، یاری خور ملا تا کوئی نہیں، داڑھی ویکھ کے متا لڑکی دے دے ہوے کو مشرک نرا چھٹیا ہویا بے ایمان جہان دا اپنی لڑکی چا دے اللہ دا لا تن کی ہل مشرکات اپنی بچی نو مشرک دے نکاح وچ نہ دیویں، جویں آسیہ فرعون دی بیوی نہیں رہ سکدی ایویں تیری لڑکی بھی مشرک دی بیوی نہیں رہ سکدی۔ اگر تو قرآن نال مقابلہ کرے سے، قرآن نال ضد کرے سے، تیری بیوی دا زنا تا ہووے نکاح نہیں ہونا۔ ایک گل میں کردا ہوندا کر چھوڑا، مشرک نال اپنی بیٹی دا نکاح کرنا اور اپنی بیٹی نو آوارہ بازار چھوڑ دینا برابر ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے نکاح کے اندر دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے پڑھن والے تے بھی لعنت، جڑے گواہ بنے انہاں تے بھی لعنت کہ جدوں مشرک نال نکاح نہیں ہوندا تو گواہ کیوں بنیا ہے؟ جدوں مشرک نال نکاح نہیں ہوندا تو نکاح کیوں پڑھیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جس نکاح نو میں قبول نہیں کردا ساری دنیا گواہ ہوے میں قبول نہیں کردا۔ اللہ فرماندا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی ہے، انہاں دے گھر وچ رہی ہے لیکن بے ایمان ہوئی ہے، اللہ دا بے ایمان دا نکاح میرے نوح نال نہیں ہویا۔ قیل ادخل النار، دن قیامت حکم ہو سی کہ لوط علیہ السلام دی بیوی نوح علیہ السلام دی بیوی نو جہنم وچ مارو۔ اج نوح علیہ السلام اپنی بیوی نو نہیں بچا سکیا، لوط علیہ السلام اپنی بیوی نو نہیں بچا سکیا، کیوں؟ نوح علیہ السلام دا نکاح پکا ہوے ہاں تے لوط علیہ السلام دی بیوی جہنم وچ نہ ہوے ہاں، نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم وچ نہ ہوے ہاں۔ انہاں دوواں دا نکاح مشرک تے موحد دا پک سکدا؟ الطیبون للطیبات، اللہ دے پاک لوگ پاک لوگاں واسطے، پاک مرد پاک عورتوں واسطے، الخبیثون للخبیثات، مشرک عورت مشرک واسطے، مشرک مرد مشرک عورت واسطے، مومن مرد مومن عورت کے لیے، مومن عورت مومن مرد اور موحد کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جب ان دو چیزوں کا رشتہ نہیں بنتا تو کہتا ہے مجھے سونا ملتا ہے، زمین ملتی ہے، پلنگ ملتے ہیں، جائیداد ملتی ہے، اعلیٰ فرنیچر ملتا ہے، دنیا کی ہر سوغات ملتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے دنیا تے ساری چیزاں تیری ہیں، آخرت وچ کوئی چیز تیری۔ آسیہ نے ساری نعمتاں چھوڑیاں، اللہ نے ایک نعمت تو ود کے اور نعمت تو زیادہ دے دیتی ہے۔ اللہ نے فرعون دی بیوی دا ذکر کیتا ہے کہ فرعون نے بدبخت خاوند نو چھوڑیا ہے تے دنیا تو خوش نصیب خاوند دی قسمت وچ لکھ دیتا ہے۔ اس واسطے کوئی عورت اگر نکاح کرے تو سب تو پہلے پوچھے ابا جان میرا نکاح کس نال کر رہے ہیں، پہلے اودے ایمان دا پتہ کر، اگر ایماندار ہے تے مینوں نکاح دے، ورنہ اس ظالم دے گھر مینوں بھیجی۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تہانوں ایمان اور اسلام دی زندگی دے اندر وقت گزارنے دی توفیق دے وے وما علیہ۔ اسلامی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، شیخ القرآن اسلامی کیسٹ، مرکزی جامعہ مسجد اسامہ بن زید، نل سرائے کالا پل جی ٹیکس لا۔